اس کو بنانے کے متعلق ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. طواف کے دوران ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس کے سوال کی طرف توجہ نہ دی اور آپ نے مکمل 7 پھیرے جب مکمل کر لیے طواف کے اور آپ حتیم پاک میں تشریف لائے. خانہ کعبہ کے باہر جو چھوٹی سی خالی جگہ ہے جس کے باہر دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. آپ وہاں پر تشریف لے آئے اور میزاب رحمت والا جو پرنالہ ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. اس کے بعد آپ نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ سوال کرنے والا شخص حاضر ہوا. آپ نے فرمایا تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا اب یہ بتائیے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کب ہوا؟ بڑا پیارا سوال کیا. کہا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کب ہوا تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا شام کون سی جگہ پر رہتے ہو؟ شام تو بہت بڑا ملک ہے. اس نے کہا میں بیت المقدس کے بالکل قریب رہتا ہوں. آپ نے فرمایا تورات اور انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے. آپ نے فرمایا پھر میری بات توجہ سے سنو اور میری جو بات سچی ہے اسی کو روایت کرنا. توجہ سے میری بات سنو. اس نے توجہ سے آپ کی بات سنی. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے بارے میں فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو زمین پر الگ سے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، حالانکہ ہم معصوم فرشتے ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں. اللہ کیا ہم تیرے خلیفہ بننے کے زیادہ لائق نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جب اللہ نے یہ قول ارشاد فرما دیا تو فرشتوں نے سمجھا کہ مالک شاید ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. تو فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی اور 7 سال تک، کتنے سال تک؟ 7 سال تک فرشتے عرش الہی کا طواف کرتے رہے. تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. اللہ نے فرشتوں کی طرف نظر رحمت فرمائی. فرمانے کے بعد اللہ نے عین اپنے عرش کے نیچے 4 ستونوں والا ایک زبرجد کا مکان تیار فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں اب تم اس کا طواف کیا کرو. اب فرشتے اس کا طواف کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے اس جگہ کا نام جو اللہ نے 4 ستونوں والی تعمیر فرمائی اللہ نے اس کا نام رکھا بیت المعمور، جسے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے. اب فرشتے اس کا طواف کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے اب کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ ہم تیرے خلیفہ بننے کے زیادہ لائق ہیں. اب اللہ نے ان کے لیے بیت المعمور بنایا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے، تم اس کا طواف کرو، اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرو. اب اللہ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا، جاؤ فرشتوں جیسا یہ میں نے بیت المعمور تمہارے لیے تیار کیا ہے نا ایسے ہی زمین پر جا کر اسی سائز کا جا کر میرا گھر تعمیر کرو. اب فرشتے جنت سے مٹیریل لے کر گئے. کہاں سے؟ مٹیریل جو تھا وہ جنت سے لے کر گئے، آسمانوں سے سامان لے کر آئے اور انہوں نے سرخ یاقوت کا ایک زمین پر گھر بنایا جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اس کو تعمیر کیا اور فرشتے اس کا طواف کرتے رہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے، یعنی یہ جو واقعہ رونما ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے. 2000 سال پہلے کا واقعہ بتایا جاتا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا پر تشریف لائے تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کی کچھ مزید مرمت کی، یعنی جو آسمانی مٹیریل سے بنا ہوا تھا اس کی کچھ مرمت کرنے کے بعد آپ اس کی جو ہے عبادت کرتے رہے، اس کی طرف منہ کر کے اور اس کا طواف کرتے رہے. جب حضرت آدم علیہ السلام آپ دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر حضرت شیس علیہ السلام آپ کے صاحبزادے آئے، انہوں نے بھی اس کی مرمت کی اور اسی کی طرح منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے اور اس کا طواف بھی کرتے رہتے تھے. اب ان کے جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب آپ تشریف لائے تو آپ کو یاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 800 سال یا 900 سال تبلیغ دین کی اور صرف 80 بندے آپ پر ایمان لائے تھے. 800-900 سال کے عرصے میں 80 بندے. تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کی بربادی کے لیے التجا کی تو اللہ نے فرمایا کہ کشتی تیار کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. تو اب جب حضرت نوح علیہ السلام جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے جب وہ آیا تو جو عمارت آسمانی سامان سے تیار تھی اللہ نے وہ عمارت آسمان کی طرف بلند فرما لی. ساری کی ساری عمارت اٹھ گئی سوائے ایک یاقوت کے، اور وہ کون سا یاقوت تھا؟ حجر اسود.
حجر اسود نہیں اٹھایا گیا آسمان کی طرف، بقیہ ساری کی ساری جو آسمانی عمارت تھی وہ اٹھا لی گئی، اور جو زمینی عمارت تھی اس کو گرا کر بالکل برابر کر دیا گیا اور ایک سفید ٹیلا بنا دیا گیا۔ جب طوفان نوح ختم ہوا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ آئے، جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کا پھر نئے سرے سے گھر بنوایا، تو یوں گھر تعمیر کیا گیا۔